والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم الأمين الحكيم. عزیزان محتشم، میں اور آپ ہم سبھی اس غرض سے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ چند لمحے اللہ اور اس کے محبوب کی یاد میں گزریں اور یہ لمحے ہمارے لیے توشہ آخرت بن جائیں. اللہ پاک ہمیں ہمارے مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. صاحبان محتشم، میں نے سرنامہ کلام سے سورہ آل عمران، یہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن کا تیسرا سورہ ہے، اور جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کا نشان 185 ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا توفون اجورکم یوم القیامہ، اور تمہارے اعمال کا پورا اجر تمہیں قیامت والے دن ہم عطا کریں گے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اصلی اور حقیقی کامیابی یہ ہے کہ بندہ دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے. ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے. صاحبان محتشم، اس آیہ کریمہ کے 4 نکات ہیں. میں شاید آج 2 ہی نکات پر بات کر سکوں. صاحبان محتشم، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جس چیز کو بھی میں نے جان دی ہے اس کی موت کا ذمہ دار بھی میں ہوں. میرا اس سے وعدہ ہے کہ میں اسے موت کا ذائقہ دوں گا. صاحبان محتشم، آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا. اس نے عرض کی، آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہترین مومن کی پہچان کیا ہے؟ کیا پہچان ہے بہترین مومن کی؟ میرے اور آپ کے آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل مومن وہ ہے وَأَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، جس کا اخلاق بہتر ہے، جو اخلاق میں اچھا ہے، جو میٹھا بولتا ہے، جو بولتا ہے تو دل کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں جو بولتا میٹھا ہے وہ سب سے بہتر ہے. صاحبان محتشم، ایک عورت کا قصہ حضور کے سامنے بیان کیا گیا کہ وہ تہجد گزاریاں کرتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، رات قیام میں گزارتی ہے، آنسوں سے اس کے چہرہ تر رہتا ہے. وہ اللہ کی بارگاہ میں ساری رات جگراتے کرتی ہے، لیکن جب بولتی ہے سینہ چر جاتا ہے، سینے میں ایسے لگتا ہے جیسے تیر لگ رہا ہے. اور اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جب بولتی ہے کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، اور حضور تیر کی طرح اس کی باتیں چبھتی ہیں. حضور فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور ایک اور عورت کا قصہ بیان کیا گیا. آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازیں تو اتنی نہیں پڑھتی، بڑی مشکل سے فرض نماز پڑھتی ہے، لیکن جب بولتی ہے کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کلیجے کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، سینہ خوش ہو جاتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے. آقا جی فرماتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے. سب سے بہترین شخص کی پہچان یہ ہے کہ وہ میٹھا بولتا ہے. آؤ صاحبان محتشم، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 چیزوں پر بندے کی مشکلات کا حل فرمایا کہ وہ بندہ دکھی نہیں ہو سکتا. اس کے زندگی سے دکھ ہٹ جاتے ہیں، وہ دکھوں سے دور ہو جاتا ہے، دکھ اس سے دور ہو جاتے ہیں.
اور ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو بندہ میٹھا بولنا شروع کر دے اللہ پاک اس کی دنیا سے اس کی زندگی سے دکھ مٹانا شروع کر دیتے ہیں. اس کی زندگی سے دکھ ہٹ جاتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ میٹھا بولتا ہے. صاحب آج میں اپنے رویے کو دیکھیں, آج ہمارے بول کیسے ہیں. آج بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے سینے چیر رہے ہیں, سینوں پر تیر کی طرح ہماری باتیں چبھتی ہیں. باہر اگر میٹھے بھی بول لیں تو گھر آ کے کڑوے ہو جاتے ہیں. اپنی بیوی اور اپنی بہنی ڈر رہی ہوتی, ماں بھی ڈرتی ہے کہ اس سے بولوں گی تو یہ آگے سے جھڑکیاں دے گا, آگے سے دھتکار دے گا. باپ ڈر رہا ہوتا ہے کہ بیٹے سے کلام کرنے سے باپ بھی جھجک رہا ہوتا ہے, ڈرتا ہے. میرے بابا جانی فرماتے تھے ایک وقت تھا کہ جب بیٹے کے داڑھی میں بال سفید بھی آ جایا کرتے تو باپ کو لڑتے ہوئے شرمندگی نہیں ہوتی تھی, جھجک نہیں ہوتی تھی, کوئی آر محسوس نہیں کرتا تھا, وہ تھپڑ مارتے ہوئے بھی جھجکتا نہیں تھا. آج مول دیکھیں, آج باپ بیٹے سے بات کرتے ہوئے کتراتا ہے کہ اگر بات کروں گا تو آگے سے جھڑکیاں دے دے گا. یہ رویہ ہمارے بن چکے ہیں صاحب. آج بڑے بڑے میلاد تو سجاتے ہیں لیکن اگر حال دیکھیں تو بہن بھی ڈرتی ہے. اور سب سے بہترین شخص کی مثال حضور دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہے. ایک دن آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی. اس نے کہا آقا جی میں نے آپ سے بات کرنی. حضور نے فرمایا کیجیے. تو بات شروع کر دی. اس نے کہا یا نہیں کرنی, وہ ٹیلے پہ جا کے کرنی. حضور اس کے ساتھ چلے گئے اور وہاں باتیں شروع ہوگی. اس کی عورت تھی, عورت ویسے ہی باتیں زیادہ کرتی ہے, تو وہ تو بتونی تھی, پگلی تھی, دیوانی عورت تھی, باتیں کرتی رہی اور جب جانے کا وقت ہوا تو کہا اچھا محمد میں پھر چلی یہاں, میں آپ سے اجازت لیتی ہوں. میرے اور آپ کے آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے خاتون جب بھی تیرا دل چاہے نا دل کی سنانے کو کوئی نہ ملے تو میرے پاس آ جانا اور اپنے دل کی سنا جانا. عزیزان محتشم, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماعت کر رہے تھے اور میرے آقا کے یہ انداز بھی دیکھ رہے تھے اور عرض کرتے آقا جی یہ تو پگلی ہے, یہ تو باولی عورت ہے, یہ تو جان ہی نہیں چھوڑتی. لوگ اسے دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں. حضور راستہ بدل لیتے ہیں تو تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تو کوئی سنتا ہی نہیں. حضور فرماتے ہیں اے عمر جس کی کوئی نہیں سنتا میں بھی نہ سنوں تو کہاں جائے, وہ کس کے ڈر پہ جائے. اور عزیزان محتشم ایک روایت کے الفاظ ہیں آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں موجود ہیں. جلوہ گر اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین چاند جیسے ستاروں میں سجا ہوا تھا. اور عزیزان محتشم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے جھرمٹ میں حضور جلوہ گر ہیں. تو ایک دیہاتی آیا, سادہ بندہ تھا, اسے مسجد کے احترام کا پتہ نہیں تھا کہ مسجد کا احترام کیا ہوتا ہے. وہ کھڑے کھڑے پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے اور مسجد کا تقدس بھی پامال کر رہا تھا اور انداز بھی اس کا ٹھیک نہیں تھا. کھڑے کھڑے پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے تو صحابہ تڑپ کے اٹھتے ہیں کہ اسے روکتے ہیں. میرے آقا نے اشارے سے منع کر دیا نہ اسے کرنے دے. تو دوستان گرامی قدر جب وہ کر چکا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس میں معاونت کرتے رہے اور ڈول بھر کے دیا کہ اس پر پلٹ دو اور مسجد کو پانی سے دھو دو, اسے خبر ہو جائے کہ مسجد میں ایسا کرنا ٹھیک نہیں. آج تو بیٹا غلط کام کر لے تو بابا ڈانٹ دیتا ہے, جھڑکی دیتا ہے, صاحب ذہن نشین کر لے. اور ایک روایت کے الفاظ ہیں حضرت انس فرماتے ہیں ایک دن پیالہ مجھ سے ٹوٹ گیا تو ازواج میرے اوپر غصہ ہونا چاہ رہی تھی اور بات کرنا چاہ رہی تھی. درمیان میں حضور آ گئے, کہا میرے انس کو نہ ڈانٹیے گا, اس پیالے کی عمر ہی کل اتنی تھی, میرے انس کا کوئی قصور نہیں, اس پیالے کی عمر ختم ہو چکی تھی. اور یہ مزاج اور یہ اخلاق حضور لے کے آئے. اور آج میرا اور آپ کا مزاج کیسا ہے؟ آج بابا ڈرتا ہے کہیں بیٹے کو بات کروں گا تو آگے سے جھڑکنا شروع کر دے گا. آج بہن ڈرتی ہے بھائی سے بات کروں گی تو بھائی آگے سے جھڑکیاں دے گا. بیوی ڈرتی ہے کہ خام سے کوئی بات ڈسکس کی بیان کی تو یہ رویہ روٹ کر لے گا, سخت رویے سے بات کرتا ہے. صاحبان محتشم بیٹا ڈر رہا ہوتا ہے کہ بابا سے کوئی بات کروں گا تو آگے سے جھڑکیاں ہی ملنی ہیں. اور اتنا خوف طاری نہ کریں, جس کا اخلاق اچھا ہو وہی سب سے بہترین شخص ہے. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر میں بہتر ہے، اور میں تم سب سے زیادہ بہتر ہوں کیونکہ میں اپنے گھر میں بہترین ہوں۔ اور صاحبان محتشم، حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آٹا گوندھ رہی ہوتی تو حضور جھاڑو دے دیا کرتے کہ ایسا تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ یہ مزاج حضور امت کو بتا رہے ہیں، اور یہ پریکٹس کر کے اور یہ عملی نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ اور دوستانی گرامی قدر، اس لیے قرآن نے کسی اور کو نمونہ ہی نہیں بنایا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کسی اور کو نمونہ نہ بنانا۔ جب نمونے کی بات آئے، جب آئیڈیا کی بات آئے، جب چنو کہ ہیرو کون سا بناؤں اور کس ہیرو کے تحت اپنی زندگی کو سجاؤں، تو سب سے آئیڈیل شخصیت، سب سے عظیم شخصیت اور سب سے بہترین لیڈر وہ میرے مصطفیٰ ہے، ان کو نمونہ بنا۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر عرض کی، آقا جی بتائیے عقل مند مومن کی پہچان کیا ہے؟ کون عقل مند ہے؟ عقل مند مومن کی پہچان کیا ہے؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اکثرهم للموت ذکرہ، جو اپنی موت کو یاد کرتا رہتا ہے، موت کو کبھی نہیں بھولتا، ہر وقت موت یاد رکھتا ہے۔ عزیزان محتشم، ایک اللہ والے تھے، وہ جب بھی بستر پر لیٹتے اور چارپائی پر لیٹتے تو تڑپ کے اٹھ بیٹھتے۔ مریدین نے اور چاہنے والوں نے سوال کیا، حضرت کیا وجہ ہے؟ بندے تو آرام کرنے کے لیے چارپائی پہ لیٹتے ہیں، بستر پر آتے ہیں تاکہ تھوڑی دیر سستا لیں، آرام کر لیں اور سارے دن کی تھکن اتار لیں۔ آپ بستر پر آتے ہیں اور بھی زیادہ تکلیف میں ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہیں آخری نیند ہی نہ ہو، یہ میری آخری نیند ہی نہ ہو، اور یہ میرا آخری سونا نہ بن جائے اور میں غفلت کی نیند ہی نہ سویا رہوں۔ دوستانی گرامی قدر، آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، اگر دیکھیں تو صحیح کیا ہمیں موت یاد ہے؟ موت یاد ہے تو ہم تو بھول چکے ہیں۔ کتنے کتنے گھر اجاڑے موت نے، کام کتنوں کے بگاڑے موت نے۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ یہ زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، کتنے کتنے شہسوار اور کتنے کتنے پہلوان اور کتنے بادشاہ اس زمین کی نظر ہو گئے۔ صاحبان محتشم، ایک وقت تھا ان میں بھی اکڑ تھی اور ایک تناسب کے ساتھ وہ اکڑ رہے تھے۔ دوستانی گرامی قدر، اپنی بادشاہت پر کوئی اترا تھا تو کسی کو اپنے منصب پر اکڑ تھی، وہ سارے مٹی میں مل گئے۔ یہ زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ اور جنہوں نے دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، وہ بھی آج مٹی کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ اور عزیزان محتشم، یہ دنیا آخر فانی ہے، یہ جان تو ایک دن جانی ہے، جو عمریں مفت گوائیں گا پھر آخر کو پچھتائے گا۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عقل مند کی پہچان یہ ہے کہ وہ موت کو نہیں بھولتا۔ آج اگر موت یاد ہوتی تو رویے ایسے نہ ہوتے، آج باپ بیٹے سے بات کرتے ہوئے ڈرتا نہ، اگر موت یاد ہوتی تو آج بہن کے ساتھ ہمارے رویے ایسے نہ ہوتے، ہمارے اخلاق کے انداز یہ نہ ہوتے، ہماری آنکھ میں بے حیائی نہ سجتی، ساری ساری رات ہم فیس بک پر وقت کو ضائع نہ کرتے، قرآن کو ہم بھول نہ پاتے۔ اور دوستان گرامی قدر، آواز کانوں پر آتی ضرور ہے لیکن کان آج بہرے ہو چکے ہیں، وہ اللہ کی اذان کی آواز بھی نہیں سنتے۔ اگر موت یاد ہوتی تو آج مسجدیں ویران ہوتی، اگر موت یاد ہوتی تو آج آنکھوں میں بے حیائی نہ سکتی، اگر موت یاد ہوتی تو صاحبان محتشم غریب کے حق پہ ڈاکے نہ ڈلتے، اگر موت یاد ہوتی تو صاحبان محتشم کوئی بھائی بھی اپنی بہن کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالتا۔ یہ وجہ کیا ہے کہ ہم موت کو بھول چکے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں عقل مند تو ہے ہی وہ جو اپنی موت کو یاد کرتا رہتا ہے، اس کو موت یاد رہتی ہے۔ ایک اللہ والے تھے، جب لوگوں میں ہوتے تو رویا کرتے اور جب قبرستان جاتے اکیلے ہوتے تو ہنسا کرتے۔ لوگ بڑے حیران تھے، حضرت کیا بات ہے، جب لوگوں میں ہوتے ہیں تو آپ آنسو بہاتے ہیں اور جب اکیلے ہوتے ہیں اور قبرستان کے پاس ہوتے ہیں تو کہکے لگاتے ہیں۔ کب وجہ کیا ہے؟ کہ کل وجہ اتنی ہے کہ جب میں لوگوں کے پاس ہوتا ہوں تو اس لیے روتا ہوں کہ یہ غفلت میں ہیں اور غافل ہو کے زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ پکار رہا ہے ارجع الی ربک، آ جاؤ میری طرف، آ جاؤ اپنے رب کی طرف، تو یہ غافل ہے، یہ سن نہیں رہے، اس کی آواز، اس کی پکار کو سن نہیں رہے۔ وہ بلا رہا ہے آ جاؤ میری طرف، تو یہ دھیان ہٹا چکے ہیں، یہ اس کی طرف سے غفلت
میں آ چکے ہیں، یہ بھول چکے ہیں کہ کوئی ہمارا رہبر بھی ہے، یہ بھول چکے ہیں کہ ہم نے قیامت میں اپنے رب کے حضور بھی پیش ہونا ہے، اور وہ قیامت بڑی سخت ہے، اس کا ماحول اتنا سخت ہے۔ اللہ پاک سورہ معارج میں ارشاد فرماتے ہیں وہ اتنی سخت ہے، یوم تکون السماء کالمہل، اس دن آسمان تانبے کی طرح ہوگا، وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اس دن تو دوست بھی سوال نہیں سنے گا، تمہاری عرضی کوئی نہیں سنے گا، تمہارا دوست، جگری دوست جو کہے گا تیرے بغیر تو گزارا ہی نہیں، تیرے بغیر تو محفل سجی نہیں، تیرے بغیر تو لطافت ہی نہیں آئی، محفل میں چین ہی نہیں آیا، مجھے تو نظر نہیں آیا تو مجھے مزہ ہی نہیں آیا، تیرے آنے سے مزے آتے تھے۔ وہ جو کہتے تھے ان کے آ جانے سے آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور جو لوگ کہتے تھے کہ تیرے بغیر گزارا نہیں، وہ بھی بھلا بیٹھے ہوں گے، وہ بھی تیری عرضیاں نہیں سنیں گے۔ اب عزیزان محتشم، بات اس تک بھی نہیں رکی، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یبصرونہم، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اور تم دیکھ رہے ہوگے وہ مول، کیسا مول ہوگا؟ یود المجرم، جو مجرم ہوگا، جس کو عذاب کا جو مرتکب ہو جائے گا، اس کو لو یفتادی، وہ عرضی پیش کرے گا، وہ چاہت پیش کرے گا، وہ آرزو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرے گا، لو یفتادی من عذاب یومئذ ببنی، کاش اللہ آج میری جگہ میرے بیٹے کو دوزخ کا ایندھن بنا دے اور مجھے بچا لے، وصاحبتہ، آج میری بیوی کو دوزخ کا ایندھن بنا دے اور مجھے بچا لے، وأخی، اور میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو آج تو دوزخ میں ڈال دے اور مجھے بچا لے، وفصیلتہ ہلتی، تو بھی آج میری جگہ میرے سارے کنبے کو جہنم کا ایندھن بنا لے اور مجھے بچا لے، ومن فی الارض جمیعا، ہر ایک کو جہنم میں ڈال دے اور بدلے میں ثم ینجی، پھر بھی مجھے نجات دے دے، مجھے بچا لے۔ اس دن ایک ہی غرض ہوگی، ایک ہی چاہت ہوگی کہ مجھے بچا لیا جائے، نفسی نفسی کی آوازیں ہوں گی۔ صاحبان محتشم، دل نشین کر لو، حضور فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو لما بعد استعدادا اولئک الاقیس، عقل مند مومن کی پہچان یہ ہے کہ جو موت کے بعد کی تیاری کرتا رہتا ہے، جو قیامت کی تیاری کرتا رہتا ہے، وہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کی تیاری میں لگا رہتا ہے، ہر وقت محنت کرتا رہتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ صاحب، آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، آج میرے اور آپ کے کیا حال ہے؟ ہم موت کو بھلا چکے ہیں، ہم قیامت کو بھلا چکے ہیں۔ ایک جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یامرو مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے گھر تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور صاحبان محتشم، میں اسی مجمع سے سوال کرتا ہوں، کتنے لوگوں نے آج سجدہ کیا ہے؟ آج 5 وقت میں کتنے لوگوں کو اللہ کی پکار آئی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی، لیکن کتنے کان بند تھے، کتنے کانوں تک یہ آواز نہیں پہنچ پائی اور کتنے کان سن نہیں پائے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں دوستان گرامی قدر، دل نشین کر لیں، آج کتنے کانوں تک یہ آواز پہنچی لیکن وہ قدم نہیں اٹھا پائے۔ ایک بندے نے پکارا تو دوڑے چلے گئے، ایک میسج آیا تو تڑپ اٹھے، ایک کال مس ہو گئی تو ان کی تڑپ کا حال دیکھنے والا تھا کہ یار دوست کی کال آئی اور مس ہو گئی، لیکن صاحب تجھے رب کی کال آتی رہی اور رب کے بلاوے تجھے آتے رہے، حی علی الصلاۃ کی صدائیں بھی تیرے کانوں میں رس گھولتی رہی، لیکن تو سن نہ پایا اور تو اس طرف قدم نہ بڑھا پایا۔ اور دوستان گرامی قدر، ہم بھول چکے ہیں کہ ہم نے روز آخرت اپنے رب کے حضور بھی پیش ہونا ہے۔ اور دوستان گرامی قدر، ذہن نشین کر لے، حضور فرماتے ہیں عقل مند مومن کی تو پہچان ہی کل اتنی ہے کہ وہ اپنی موت کو نہیں بھولتا اور آخرت کے دن کو نہیں بھلا پاتا، وہ ہر وقت آخرت کی فکر میں رہتا ہے۔ اور دوستان گرامی قدر، ان سے جب پوچھا گیا کہ حضرت آپ لوگوں میں کہہ کر نہیں مارتے اور کہہ کر نہیں لگاتے، روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضرت کہتے ہیں یہاں روتا اس لیے ہوں کہ لوگوں کو وہ پکار رہا ہے، یہ نہیں سن رہے۔ ایک وقت آئے گا جہاں میں جاتا ہوں وہاں یہ پکار رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ مان جا، وہ نہیں مانتا، وہ کہتا ہے وقت ختم ہو گیا، اب تیرے قبولیت کا وقت ختم ہو گیا۔ اور دوستان گرامی قدر، ذہن نشین کر لیں اس سے پہلے کہ وہ وقت ہم سے چھن جائے، وہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، آج ابھی اسی وقت اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کر لو، وہ بڑا کریم ہے۔ سورہ فرقان کے الفاظ ہیں، یہ قرآن کا 25واں سورہ ہے
اور وہ کہتا ہے آ تو صحیح، الا من تابا و امنا و عمل عملا صالحا، جو بندہ ایمان لائے اور توبہ کرے اور ایمان لائے، وعامل عملا صالحا، اور اپنے آپ کو سنوار لے، سدھار لے، تو یا اللہ پھر کیا کرے گا؟ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، وہ گنہگار بھی ہوتا، اگر گنہگار بھی ہوگا تو میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا، اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ اور صاحب آج وقت ہے تمہارے اعمال کا اجر، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارے اعمال کا پورا اجر تجھے یوم قیامت کو دیا جائے گا۔ اللہ قیامت والے دن ان کو نفع دے گا، ان پر انعام کرے گا، جیسا کہ سورہ معاہدہ میں ارشاد فرمایا، یہ قرآن کا 5واں سورہ ہے، اور جو آیت آپ کے سامنے ہدیہ کر رہا ہوں اس کا نشان 119 ہے۔ اللہ کہتا ہے قال اللہ فرماتا ہے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقکم، اس دن میں نفع عطا کروں گا سچوں کو، جنہوں نے زندگی سچائی پر گزاری ہوگی میں انہیں غنیمت عطا کروں گا، میں انہیں نفع دوں گا جو بندے سچے ہوں گے۔ لہم جنت تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا ابدا، میں انہیں باغات عطا کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور دوستان گرامی قدر، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ مجھ سے راضی ہیں اور میں ان سے راضی ہوں، وہ گلہ نہیں کرتے جو سچے ہوتے۔ اور دوستان گرامی قدر، آج وقت ہے، آج اسے منا لے۔ حضور فرماتے ہیں جو موت کی تیاری کر لیتا ہے اور موت کے بعد کی تیاری میں لگا رہتا ہے، یہی تو عقل مند ہے۔ عقل مند تو ہے ہی وہ جو اپنی موت کو نہ بھلائے، اپنی موت کے بعد اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کو نہ بھلائے کہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ ایمان سے اپنے گریبان میں جھانکیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھیں، اپنے دل میں ذرا جھانک کے تو دیکھیں، ہم بھول چکے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کے حضور بھی پیش ہونا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لو وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم ضرور دھکیلیں گے جہنم میں کثیر تعداد انسانوں کی اور جنوں کی۔ کیوں یا اللہ کیا وجہ ہے؟ کَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل تو ہوں گے لیکن سمجھ نہیں ہوگی، وہ غور نہیں کریں گے، وہ غور و فکر سے اپنے دل کو ہٹا چکے ہوں گے، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے دل نہیں لائیں گے، وہ اپنے رب کو بھلا چکے ہوں گے، وہ دل و دماغ میں غور نہیں کریں گے کہ ہم نے اپنے رب کے حضور بھی پیش ہونا ہے۔ آؤ صاحب ذہن نشین کر لیجئے، وہ وقت آنے والا ہے جب ماں بھلا دے گی۔ اللہ کے فرمان کے مطابق سورہ لقمان پڑھنے جا رہا ہوں، یہ قرآن کا 31واں سورہ ہے، اور اس میں موت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی جان کو خبر نہیں، کسی کو خبر نہیں کہ کل کیا ہو جائے گا، اس کے بعد کیا ہونا پتہ ہی نہیں، خبر ہی نہیں، اے بندے کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، وہ کیا ہو جائے گا پتہ ہی نہیں۔ ہر بندہ، ہر نفس اس سے محروم ہے، اسے پتہ نہیں، اس بے خبری میں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ اور وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کسی کو خبر نہیں کہ اس کی جائے موت کون سی، کس جگہ مرے گا پتہ ہی نہیں۔ یہ تیاری کر رہا ہے کہ میں تو بیلنس بناؤں گا، بینک بیلنس بناؤں گا، نعت پڑھنی ہے تو پیسے اکٹھے کرنے ہیں، کتنے پیسے ہوئے، تقریر کی تو کتنے پیسے دیے، بانیان نے جاتے ہوئے کتنا ہدیہ دیا۔ صاحبان محتشم، ہم تو اس دوڑ میں ہیں کہ نعتیں پڑھیں گے تو ہدیہ ہوگا، پہلے ایک سائیکل نہیں تھا، اب گاڑی آ گئی ہے، اب تو ہم اپنے بیلنس بڑھا رہے ہیں، اپنے بزنس چلا رہے ہیں۔ صاحب آج تو خطابات بھی بزنس پر کیے جا رہے ہیں۔ ذہن نشین کر لو، اگر موت یاد ہوتی تو نعت بزنس نہ ہوتا، اگر موت یاد ہوتی تو یہ تقریر بزنس نہ بنتی، اگر موت یاد ہوتی تو یہ پیریاں بزنس نہ بنتی۔ صاحب آج سارا کام ہی بزنس پر چل رہا ہے، کاروبار بنا ہوا ہے، یہ تماشا سا لگا ہوا ہے، اور اس تماشے سے ہٹ کے ایک بات یاد کر لو کہ تو نے اپنے رب کے حضور بھی پیش ہونا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں بھی پیش ہونا ہے۔ دوستان گرامی قدر، ذہن نشین کر لے، وہ رب کہہ رہا ہے وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی نفس کو پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا اور کس جگہ وہ مرے گا، اس کی جائے موت کون سی ہے پتہ نہیں۔ ان اللہ علیم خبیر، تیرا رب جانتا ہے۔ او عزیزان محتشم، وہی رب سورہ ہود میں آواز دیتا ہے، یہ قرآن کا 11واں سورہ ہے اور 12ویں سپارے کے اعتبار سے پہلی ہے، اور اس سورہ کے اعتبار سے 6 نمبر آتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها،
کہ تیرے جس کو بھی میں نے جان بخشی ہے اس کے رزق کا ذمہ بھی میں نے لے لیا. میں ذمہ دار ہوں. میں نے کسی کے بال بوتے پہ نہیں چھوڑا, کسی چودھری, کسی پیر, کسی نمبردار کے بال بوتے پہ نہیں چھوڑا. آج پیر سے دعا کریں, پیر جی دعا کریں مجھے بیٹا ہو جائے, تو وہ آگے سے ہدیہ مانگ لیتا ہے, دعا پر بھی ہدیہ مانگ لیتا ہے. آج کسی کو کہیں کہ ذرا نعت تو سنا دیں, کہ گاڑی کا پیٹرول تو دینا ہی پڑے گا. آج کسی کو کہیں کہ تقریر سنا دیں, تو وہ آگے سے کہتا ہے اس تقریر پر کچھ پیٹرول تو دے گو, ورنہ گاڑی تو پیٹرول پر چلتی ہے. میں تو کوئی نہیں لیتا, لیکن گاڑی تو پیٹرول لیتی ہے نا. صاحب اگر یہ پیٹرول ہی لینے ہیں تو کسی اور سے نہ لو, اسی کی بارگاہ میں طلب کرو. وہ بڑا بے نیاز ہے, وہ دے گا. جس نے تجھے گاڑی دی ہے وہ تجھے پیٹرول بھی ضرور دے گا. اور صاحبان محتشم, آج عقیدے بھول گئے. آج عقیدے کے باب میں ہم اتنے کمزور ہو گئے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں اگر تم توکل کا حق ادا کر دو تو اللہ تجھے ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو عطا کر دو. جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے ایسے تجھے بھی رزق دے گا. دوستان گرامی قدر, ہم بھول بیٹھے کہ ہمارا رب وہ ہے. ہم نے بھلا دیا کہ ہمارا پالنہار وہ ہے, وہ ہمیں پال رہا ہے اور وہی آواز دے رہا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. مجھے میرے بابا جانی حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ایک قول یاد آ گیا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تاریک رات میں سبز رنگ کے پتے پر چھوٹے سے کیڑے کو تیز آندھیوں میں جو رب نیچے نہیں گرنے دیتا وہ علی کو کیسے بھول جائے گا. وہ علی کو کیسے بھول جائے گا. جو رب تاریک رات میں اس پتے پر کیڑے کو نیچے نہیں گرنے دے رہا وہ علی کو کیسے بھول جائے گا. اور سورہ مومنون کے الفاظ ہیں, اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ما کننا عن الخلق غافلین. میں نے تو کبھی نظر ہٹائی نہیں, میں نے تو کبھی بھی اپنے مخلوق سے وہ رب غافل نہیں رہتا, وہ ہر وقت نظر جمائے ہوئے. تو ماں کے پیٹ میں بھی ہو, یعلم ما فی الارحام, تب بھی اللہ تجھ پر نظر جمائے ہوئے. اور عزیزان محتشم, ایک گورنمنٹ کا ٹھیکیدار ہے, وہ کہتا ہے پیر صاحب جہاں بھی ہم ٹھیکے پہ جاتے ہیں اور کام شروع کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے بور کرتے ہیں. 20 فٹ کی گہرائی میں ایک پتھر نکلا تو دانے دار تھا, عجیب شکل کا تھا. تو میں نے بور روک دی, کہا میں اسے پہلے دیکھتا ہوں. میں نے ٹھوکر ماری, ٹوٹا تو اس میں ایک کیڑا تھا, اور اس کے منہ میں بھی جب میں نے روزی کا ٹکڑا دیکھا تو تب سمجھ آ گئی کہ میرا پالنہار وہی ہے. آؤ عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں, وہی رب ہے جو وعدہ کر رہا ہے کہ میں اگر پیر کی چوکھٹ پر چھوڑ دیتا تو نہ جانے اس پیر کے نخرے اٹھائے جاتے, اٹھانے کے لائق نہ ہوتے. آپ بڑی مشکلوں سے آج ملاقات پیر کے مشہوری ہو جائے اور اس کی چند تقریریں لگ جائیں اور اس کی معروف شخصیت بن جائے, اشتہارات لگنے شروع ہو جائیں تو اس سے ملنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. وہ اتنا انٹیک ہو جاتا ہے کہ ملاقات کے لیے گھنٹوں بیٹھنا پڑتا ہے. آج ڈاکٹر کے پاس مریض چند آ جائیں تو وہ مریضوں کو انتظار کروانے میں لگا رہتا ہے کہ اتنے مریض ہوں پھر میں باہر نکلوں گا. صاحب بلے شاہ پتہ تد لگ سی جدو چڑی پھنسی ہاتھ بازا. تو دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیجئے, ذہن نشین کر لیجئے. ہم نے مرنا ہے اور اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یعلم مستقر رہا, تیری موت کا وقت مقرر ہو چکا ہے, آنے والی ہے, یہ الٹی گنتی گنی جا چکی ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے جب یہ آیت پڑھی ان الانسان لفی خسر, تو مجھے سمجھ نہ آئی کہ انسان کیسے خسارے میں. کہا ایک بغداد کے شہر میں ایک کونے پر ایک بندہ پھٹے پر برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور وہ آوازیں لگا رہا تھا, اے رحمو اے رحمو کی آوازیں لگا رہا تھا, مجھ پر رحم کرو, مجھ پر رحم کرو, اگر تم برف نہیں خریدو گے تو میرا تو راس المال بھی ختم ہو جائے گا, وہ بھی ضائع ہو جائے گا. تو دوستان گرامی قدر اے رحمو کی صدائیں تھی. اس دن مجھے سمجھ آئی کہ میرا راس المال کم ہو رہا ہے, میری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے, الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. آپ کبھی اشارے پہ کھڑے ہو تو وہاں 10, 9, 8 اور اس طرح بیک گنتی شروع ہوتی ہے, الٹی گنتی شروع
ہوتی ہے تو ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے کہ صفر ہو جاتا ہے. آپ کی زندگی کا وہ لمحہ آنے والا ہے جو زیرو بتائے گا کہ تیری زندگی فنش ہو گئی ہے, اختتام کو پہنچ چکی ہے. اور شاید اس سے پہلے اپنے رب کو منا لو, اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کر لو. اللہ کہتے ہیں یعلم مستقرہ, تیری موت کا وقت مقرر ہے, اور یعلم مستقرہ اور یعلم مستودعہ, اور تیری تدفین کا وقت بھی گنا جا چکا ہے. اللہ اس سے بھی واقف ہے, اللہ جانتا ہے کہ کہاں دفن ہوگا, کس جگہ دفن ہوگا, تیرا رب جانتا ہے. کل فی کتاب مبین, یہ روشن کتاب میں اللہ نے لکھ دیا ہے. ہماری تدفین کی جگہ بھی لکھی جا چکی ہے. اور صاحب ذہن نشین کر لیجئے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہ اس قول کے ساتھ گفتگو کو اختتامیہ جملوں پر لے کے جا رہا ہوں. آپ سے کسی نے عرض کی علی جو رزق کے لیے ہم بے ایمانیاں کرتے ہیں, لوگوں سے جھوٹ کرتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں, ملاوٹ کرتے ہیں, آپ سے سوال کیا گیا یا علی بتائیے بندہ انڈے کی صورت میں ہو, یعنی ایسا مکان ہو جو انڈے کی صورت ہو, کوئی کھڑکی نہ ہو, کوئی دروازہ نہ ہو, تو پھر بھی تمہارے رب کا وعدہ ہے کہ میں ہر اس جان کو رزق دوں گا جس کو میں نے جان بخشی ہے. تو انڈے والے کمرے میں کیسے دے گا, کیسے رزق دے گا؟ کہا جیسے تجھے موت دے گا, موت دیتا ہے ایسے ہی تجھے رزق عطا کرے گا. اور صاحب بھروسہ صرف اسی پر کرے, توکل صرف اسی پر کرے. اور ایک کام کر لے, اور اس پر دوستان گرامی قدر میں آپ کو منانا چاہ رہا ہوں, آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, ایک کام کر لے زندگی میں, ہر کام عبادت ہو جائے گا. ہر کام کا تعلق اس کی رضا پر کر لیں, اس کی مرضی پر کر لیں. آپ کوئی بھی کام کریں تو اللہ کے لیے کریں, آپ کوئی بھی محفل میں جائیں تو اللہ کے لیے جائیں, کسی محفل کو برخاست کریں تو اللہ کے لیے, کسی کے ساتھ دوستی کریں تو اللہ کے لیے. اللہ کی رضا کو اپنا مشن بنا لیجیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا مشن بنا لیجیے, اور اس کے دائرہ ابدیت میں آ جائیے, اور دائرہ ابدیت میں آ جائیے, اور منا لیے کہ تو میرا معبود ہے اور میں تیرا عابد ہوں. اور دوستان گرامی قدر اسی کے ساتھ کہ آج کے بعد آپ نے جو کام کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے, کرتے ہیں نا, یہ ارادہ کر کے اٹھنا ہے. اللہ پاک مجھے آپ کو دوستان گرامی قدر توفیق عطا فرمائے. ایک طرف تخت تھا, رنائیاں تھی, موج مستیاں تھی, لطافتیں تھے, ہجوم آشکاں بھی تھا, اور بڑے ڈھیر تھے تلواروں کے, اسلحے کے ڈھیر تھے, فوج کے ڈھیر تھے, اور ایک طرف تڑپتے ہوئے بچے تھے, پیاسے بچے تھے. شاید فرق کل اتنا تھا, وہ رضا میں تھا اور یہ رضا سے باہر تھا. جو رضا میں ہو وہ نیزہ دمشق پر بھی زندہ رہتے ہیں, اور جو رضا سے غفلت میں ہوں وہ تخت پر بھی مردہ ہو جاتے ہیں. اللہ پاک مجھے آپ کو قابل عمل باتوں پر توفیق